خدا کے روزے کی زیارت کر چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، وہاں جو زیارت لکھی ہوئی ہے اس کے شروع میں چند سلام لکھے ہوئے ہیں، اور انسان کا جگر پارا پارا کر دینے کے لیے وہ سلام کافی ہے۔ سنو گے پہلا سلام کیا لکھا ہے؟ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کی عروسی روتے ہوئے گزری۔ اللہ، رو لو، خدا کی قسم رونے کے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کی عروسی روتے ہوئے گزری۔ اگلا سلام، ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے مہندی کی جگہ شوہر کا خون ہاتھوں پہ لگایا۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے شوہر کی جگہ خون، مہندی کی جگہ شوہر کا خون ہاتھوں پہ لگایا۔ اگلا سلام پڑھوں، ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جو شوہر کا خون ہاتھوں پہ لگا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جو شوہر کا خون ہاتھوں پہ لگا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلائی گئی۔ آخری سلام پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم سلام نہیں، قیامت ہے۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے زیور کی جگہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے زیور کی جگہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ شب عاشور، حسین مصلی عبادت پہ ہیں۔ اللہ جانے عبد اور معبود کے درمیان کیا راز و نیاز ہو رہے تھے کہ اچانک حسین کو محسوس ہوا کوئی بچہ ہے جو آ کے میرے پہلو میں بیٹھ گیا ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو حسن کا یتیم قاسم بیٹھا تھا۔ حسین فرماتے ہیں چچا کی جان رات کے اس پہر؟ کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے کل موت کا بازار گرم ہوگا، مولا میں بس اتنا پوچھنے آیا ہوں کل مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا میں بس اتنا پوچھنے آیا ہوں کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے۔ حسین نے قاسم کو اپنی گود میں بٹھایا، قاسم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے حسین نے کہا قاسم کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے۔ قاسم نے کہا ہے مولا اتنی ان کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ حسین نے کہا قاسم عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ زینب کے خیموں میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روک لو، خدا کی قسم رونے کے دن ہے۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ خیموں کا رخ کرے؟ مولا فرماتے قاسم جائیے کچھ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزاریے۔ قاسم حسین کے خیمے سے باہر نکلا۔ اب حسین قاسم کے پیچھے پیچھے چلے کہ حسین نے دیکھا ایک خیمے کے پاس قاسم رک گیا۔ خیمے میں عباس اور علی اکبر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عباس کہہ رہے تھے علی اکبر دیکھو کل جب موت کا بازار گرم ہوگا نا، کل سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا کیونکہ تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ علی اکبر نے عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے چچا آپ پہلے مت جائیے گا، آپ میرے بابا کا زور کمر ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بس یہ جملے قاسم نے سنے، خیمے میں آیا، حسین عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا علی اکبر نہ آپ پہلے جائیے، چچا عباس نہ آپ پہلے جائیے، پہلے میں جاؤں گا کیونکہ میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا۔ اللہ اکبر۔ میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ بس یہ حسین نے سنا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، کہا قاسم تو نے مجھے عباس سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو نے مجھے اکبر سے بھی زیادہ
اپنی ماں کے ساتھ گزارو. کربلا کا واحد شہید ہے قاسم. ہاں، جس کا لاشا کربلا میں پامال ہوا، جس کا سر ایران میں پامال ہوا. مقتل کی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ارزق نامی پہلوان، اس کے 4 بیٹے تھے. جناب قاسم نے اس کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا اور اسے بھی واصل جہنم کیا. ان کا تعلق ایران سے تھا. جب ایران کے حاکم کو یہ اطلاع ملی نا کہ ایک 13 سال کے کم سن نے اس کے اتنے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے، اس نے یزید کو خط لکھا اور خط میں اس نے کہا کہ جس نے میرے پہلوانوں کو قتل کیا ہے نا، اس کا سر میری طرف روانہ کر. اللہ اکبر. جس نے میرے اتنے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا ہے، اس کا سر میری طرف روانہ کر. جیسے کربلا سے شام تک عباس کا سر پہنچا تھا نا، ویسے ہی شام سے ایران تک قاسم کا سر پہنچا. یزید نے ایک سپاہی کو کہا کہ قاسم کا سر ایران لے کے جاؤ. اس نے قاسم کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا. شام سے لے کے ایران تک قاسم کا سر گھوڑے کی ٹانپوں سے ٹکراتا رہا. جب ایران پہنچا نا تو حاکم نے اعلان کیا، او علاقے والوں، جس نے ہمارے اتنے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا، کل میدان میں اس کا سر لایا جائے گا. جس نے جو بدلہ لینا ہو بس میدان میں آ جا. اگلا دن ہوا، قاسم کا سر ایک درخت سے باندھ لیا گیا. لوگ اکٹھے ہوئے، جھولیوں میں پتھر اٹھے. کوئی قاسم کو پتھر مارتا ہے، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی بال نوچتا ہے. ارے قاسم کا لاشا کربلا میں پامال، ساری ایران میں پامال. اللہ آ گیا 10 محرم کو خونی دن. اللہ اکبر. کبھی کسی شہید کا لاشا، کبھی کسی شہید کا لاشا. جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا نا، قاسم اپنے چچا کے پاس جاتا اور جا کے کہتا، چچا اب تو اجازت دے دیجئے، چچا اب تو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین قاسم کو سینے سے لگاتے، قاسم کو واپس بھیج دیتے. ادھر قاسم خیمے آتا، قاسم کی ماں کہتی، قاسم ابھی تک زندہ ہو، قاسم ابھی تک زندہ ہو. والدہ کیا کروں؟ ادھر چچا اجازت نہیں دیتے. قاسم پریشان ہو گیا اور جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا. اچانک قاسم کے ذہن میں آیا کہ میرے گلے میں جو تعویذ ہے، میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا اور تجھے کوئی حل نہ مل رہا ہو، اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا، تیری مشکل حل ہو جائے گی. قاسم نے وہ تعویذ کھولا. تعویذ خدا کی قسم کیا تھا، قیامت تھی. حسن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ حسین حسرت تو بڑی تھی کہ میں بھی کربلا کے میدان میں تیرے ساتھ آتا، لیکن زہر نے موقع نہیں دیا. حسین میری طرف سے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دے. قاسم تحریر لے کے حسین کے پاس آیا کہ چچا جان یہ دیکھیے میرے بابا کی تحریر. حسین نے کہا ٹھیک ہے قاسم، اب اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن ایک مرتبہ ذرا خیمے میں بیویوں کو آخری سلام کر کے آؤ. قاسم خیمے میں گیا، سلام کر کے واپس آیا. عباس نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جو جب مقتل میں گئے تو زنا نہ تھی، ایک علی اصغر اور ایک قاسم، کیونکہ زنا بنانے والوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اتنے کم سن بچے بھی کبھی میدان جنگ میں. زنا بنانے والوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ اتنے کم سن بچے بھی کبھی مقتل میں جائیں گے. قاسم کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا اور ایک سوال کیا قاسم سے، کہا قاسم بتا میں کون ہوں؟ قاسم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ میرے چچا ہیں. قاسم میں اور کون ہوں؟
کہا آپ میرے استاد ہیں. کہا قاسم میں تیرا استاد ہوں نا, پھر آج استاد کی ایک حسرت پوری کرے گا؟ جی مولا بتائیے. کہا مدینے میں جب تیرے بابا کے جنازے پہ تیر لگے تھے نا, بہن بھائی نے مجھے لڑنے نہیں دیا. قاسم آج جو سامنے لشکر ہے نا, یہ وہی ہے جنہوں نے تیرے بابا کے جنازے پہ تیر مارے تھے. قاسم آج خوب لڑنا ہے. قاسم نے کہا ٹھیک ہے مولا. قاسم مقتل میں گیا. قاسم نے بڑی جنگ کی, بڑی جنگ کی. قاسم نے, عمر ابن سعد نے کہا یہ ہاشمیوں کا جوان ہے, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے مار دیے جاؤ گے. عمر ابن سعد نے کہا کہ لشکر کی ترتیب بدلو, کچھ کو میمنہ میں بھیجو, کچھ کو میسرہ میں بھیجو, کچھ کو قلب لشکر میں رکھو. بس لشکر تقسیم ہوا. ادھر 9 لاکھ نے جب مل کے قاسم پہ حملہ کیا. ارے قاسم جب زین پہ تھا تو قاسم تھا, جب زمین پہ آیا تو بکھر گئے. قاسم جب زین پہ تھا تو قاسم تھا, جب زمین پہ آیا تو بکھر گیا. حسین بکھرے ہوئے شیر کی طرح مقتل میں پہنچے. آ کے کہا آئینہ آئینہ قاسم ہو. قاسم تو کدھر ہے, چچا کو آواز دے. قاسم آواز نہیں دیتا. حسین نے کہا قاسم کہاں ہو. قاسم آواز نہیں دیتا. ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم میں وقت کا امام تجھے حکم دیتا ہوں, مجھے آواز دے. کبھی کسی ٹیلے سے آواز آئی, کبھی کسی ٹیلے سے آواز آئی, کبھی گھوڑے کے سمس. اللہ اکبر. کبھی گھوڑے کے سموں سے آواز آئی. حسین نے ایک کپڑا بچھایا, قاسم کا لاشا, قاسم کے ٹکڑے حسین نے جمع کرنا شروع کیے. کہ حسین نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو حسین کے ساتھ ٹکڑے چن رہی ہے. حسین نے کہا کون ہے اس عالم غربت میں میری مدد کرنے والی؟ جواب ملا تیری ماں زہرا ہوں, بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں, اکیلی نہیں آئی. وہ دیکھ تیرا بھائی حسین, وہ دیکھ تیرا بابا علی, وہ دیکھ تیرا نانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.